زندگی کتنی رنگین ہے، شاندار شہر، حسین نظارے، مگر جانے کتنے عظیم الشان شہر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ بات کریں گے کچھ ایسے شہروں کی جنہیں فطرت سے جنگ کر کے بسایا گیا اور آج یہ گہرے پانی تلے ساکت موجود ہیں، بے رونق غیر آباد۔ شروع کرتے ہیں اٹلی کے شہر بایا سے، جولیس سیزر اور نیرو جیسے عظیم رومن شہنشاہوں کی یادگار، جسے فطرت پر تجاوزات کہنا غلط نہ ہوگا۔ بایا ایک بڑے آتش فشاں کیمپی فلیگرانی پر بسایا گیا۔ یہاں رومن شہنشاہ جولیس سیزر اور نیرو کے عالی شان محلات تھے۔ موسم خوشگوار، گرم چشموں اور تالابوں کی کمی نہ تھی۔ عمارتیں ایسی کہ نظر ہٹائے نہ ہٹے۔ یہاں کی نائٹ لائف کا مقابلہ دور جدید میں دبئی، لاس اینجلس اور پیرس جیسے شہروں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ پارٹیز کا مرکز ہوا کرتا تھا، تاہم جس آتش فشاں پر یہ قائم تھا وہی اسے لے ڈوبا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کی وجہ سے بایا کی زمین بتدریج 4 سے 6 میٹر اندر دھس گئی اور شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ 2002 میں بایا کے زیر آب علاقے محفوظ قرار دیے گئے، مگر یہاں صرف ماہر غوطہ خور ہی جا سکتے ہیں۔ اب ذکر مصر کے غرقاب شہر تھیونس ہیراکلون کا، جس کا نام یونانی ہیرو ہرکولس پر رکھا گیا تھا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے ایک خوشحال بندرگاہ تھی۔ ہالی ووڈ کی فلم ٹرائے میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ خاص طور پر ٹروجن ہارس کی جنگ اسی مقام پر لڑی گئی۔ تھیونس ہیراکلون میں نہروں کا جال بچھا تھا، خوبصورت شاندار مناظر۔ مصر کے اس ڈوبے شہر سے جو سب سے زیادہ خوبصورت شے برآمد ہوئی وہ ہے سیاہ پتھر، جسے سیٹلے کہا جاتا ہے۔ یہ 14 صدی قبل مسیح کے ہیرو گلیفیمس کے ساتھ کنندہ ہے، جو مصر میں ٹیکس نظام کی تفصیلات ظاہر کرتی ہے۔ مصر سے چلتے ہیں برطانیہ، جہاں کبھی ڈیرونٹ نامی شہر آباد تھا، تاہم آبی ذخیرہ بنانے کے لیے اسے جان بوجھ کر ڈبویا گیا۔ 20ویں صدی میں ڈربی، لیسٹر، نوٹنگم اور شیفلڈ جیسے شہر پھیلتے رہے۔ بڑھتی آبادی کو فراہمی آب کے لیے ڈیم کی ضرورت پڑی۔ ابتدا میں صرف ہاؤڈن ڈیرونٹ نامی آبی ذخائر بننے تھے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیسرے آبی ذخیرے کی بھی ضرورت پڑی، لہذا 1945 تک ڈیرونٹ مکمل طور پر ڈوب گیا۔ گرمیوں کے موسم میں آج بھی اس شہر کی باقیات گزرے زمانے کی داستان بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ چین میں بھی پیش آیا۔ شیانڈو جھیل میں چوانن اور سیان نامی شہروں اور قصبوں کے کنڈرات اور باقیات پائی جاتی ہیں، جو 1957 میں اس وقت ڈوبے جب ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ تاہم آج کی تاریخ میں یہ مقام توانائی کی پیداوار نہیں کر رہا، بلکہ ایک سیرگاہ بن چکا ہے۔ پانی کی تہہ میں شہر کا داخلی دروازہ اور چنگ خاندار کے دور سے تعلق رکھنے والی یادگاریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسپین کا شہر میڈیانو، یہ بھی ایک ایسا ہی شہر ہے جو آبی ذخیرے کی نظر ہوا۔ 1969 میں آبی ذخیرے کی تعمیر ہوئی تو یہ شہر مکمل طور پر ڈوب گیا۔ تمام عمارتیں غرقاب ہو گئیں، لیکن 17ویں صدی میں تعمیر کیے گئے چرچ کا گھنٹا آج بھی دکھائی دیتا ہے۔ اسپین سے چلتے ہیں جزائر غرب الہند۔ مختلف جزیروں پر مشتمل کیریبین میں بھی یہی کچھ ہوا۔ اس بار وجہ قدرت کا قہر تھی۔ جمیکا کا پورٹ رائل 17ویں صدی میں برطانوی حکومت کا اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانے میں یہ بحری قزاقوں اور جرائم پیشہ افراد کا گڑھ بھی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا سب سے بدترین شہر کہا جاتا ہے۔ پھر 1962 میں خوفناک طوفان سونامی آیا۔ یہ شہر اس طوفان میں ایسا ڈوبا کہ پھر کبھی نہ ابھر سکا۔ آثار قدیمہ کے نزدیک یہ ایک سونے کی کان ہے جو تاریخی واقعات، خاص طور پر برطانوی قبضے کی یادوں سے بھرا پڑا ہے۔ مگر یہ تمام شہر جو کبھی زندگی کی رونقوں سے معمور تھے، آج گہرے پانی تلے ساکت کھڑے تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔